अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत आशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, एक दरसगाह में हम मौजूद हैं और यहाँ पे लगा हुआ है किताब मेला। किताब जिसके साथ इंसानियत का बहुत पुराना नाता है, अज़ल से लेकर अब तक ये किताब और इंसानियत का रिश्ता चलता रहेगा। वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ औक़ात में किताब की मकबूलियत बढ़ती रही, कम भी होती रही। हर किस्म की किताबें आज भी मुआशरे में मौजूद हैं। क्या किताबों के साथ नई नस्ल का सिलसिला जो है, राब्ता जो है, वो बढ़ रहा है या नहीं? इस हवाले से आज हम मुख्तलिफ़ माहिरीन से बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे, किताबें फ़रोख्त करने वालों से बात करेंगे कि वो किताब मेले में जो किताबें मौजूद हैं उसके हवाले से इंसानियत के रुझानात के बारे में क्या कहते हैं। आइए नाज़रीन, उन्हीं के पास चलते हैं और वो तासरात आप तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर शहजाद कैसर एक बड़ा नाम है हिस्ट्री के हवाले से। पीएचडी की इन्होंने तारीख़ में, और इसके अलावा एक बड़ी एक्टिव शख्सियत जो तारीख़ के हवाले से, किताबों के हवाले से बड़ा वसी इल्म रखती है। डॉक्टर साहब, आज अगर हम किताब की बात करें और ख़ास तौर पे हिस्ट्री की किताब की, तो उसकी अहमियत और अफादियत आज के इस इलेक्ट्रॉनिक दौर में भी मौजूद है। जी बिल्कुल हाशवानी साहब, किताब जो है वो हमेशा से हमारे लिए एक वाइटल सोर्स रहा है इंफॉर्मेशन का। तो जैसे पहले किताबें जो हैं पेपर पे थीं, अभी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज ज़रूर हुआ है कि अब ई बुक्स भी आ गई हैं। तो हमारे लिए वो हमेशा वाइटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहा है, क्योंकि किताब एक तो ऑथेंटिक है, जिसने लिखी है उसका पता है, हर किताब के साथ सोर्सेज मैंशनड हैं, हर किताब किसी न किसी एक पर्टिकुलर थीम को प्रोजेक्ट करती है। और उसके साथ में अगर आप देखें तो किताब को छोड़ना स्टूडेंट के लिए ख़ास तौर पे, मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट नहीं, आम बंदे को भी ज़रूर पढ़नी चाहिए, लेकिन बच्चों के लिए किताब बहुत ज़रूरी है, ताकि उनका जो उनकी जो इनफरादी शख्सियत है उसमें उनके ख़यालात में कम से कम तवाज़न आ जाए। और हमेशा से जो मैंने देखा है कि किताब दोस्त बंदा जो है उसको और कभी किसी ऐसे मामले में उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि किताब दोस्त बंदा जो है उसको उसको बाकियों से ज़्यादा वो एक इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी का मालिक बन जाता है। अभी वक्त ज़रूर बदला है, लेकिन अभी देखें अब बहुत सारे जो हैं ई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे किताबें हैं आपको ऑनलाइन भी मिलती हैं। अब एक्सेस ज़रूर बदली है, लेकिन किताब का जो वैल्यू है वो ख़त्म नहीं हुई। ये जो हमारे पास माजी में लाइब्रेरी थी, फिर उसके अलावा हमने देखा कि किताबों की दुकानों पे ख़रीदारी ज़्यादा होती थी। वक्त के साथ साथ ये चीज़ें महंगी हुई और एक तासर ये भी आया कि हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वो चीज़ें मिनटों सेकंडों में मिल जाती हैं, तो हमें इतनी किताबों की लाइब्रेरी रखने की ज़रूरत क्या है। तो फिर वही बात आ जाती है अफादियत की। देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी जगह पे एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, बट डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथेंटिक और कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अगर लाइब्रेरी में देखें तो अभी लाइब्रेरी का सिर्फ ट्रेंड बदला है। ट्रेंड बदलने से मुराद ये कि एक जैसे अब ये किताबें हैं, यहाँ पे कुछ लोग पेपर बुक जो है देखते हैं वो कुछ महंगी लगती है, अब ई बुक्स आ गई हैं वो भी लाइब्रेरीज ही हैं, बट वो डिजिटल हैं। डिजिटल लाइब्रेरी का दौर आ गया है, ई बुक्स आ गई जो कि इनसे बहुत सस्ती भी पड़ती हैं। अब डिपेंड करता है कि हर बंदे की अपने एक सोचने का अंदाज है। मेरे जैसा बंदा, हम थोड़े पुराने लोग हैं, तो हमें किताब जो है वो कागज़ वाली अच्छी लगती है। नए बच्चे हैं उन्हें लैपटॉप पे अच्छी लगती है, लेकिन अहमियत दोनों जगह उसकी सेम है। और यही वो इल्म है। डॉक्टर शहजाद कैसर साहब जो है वो पढ़ा भी रहे हैं और हिस्ट्री के हवाले से आज के तालिब इल्म को बाखबर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक दौर था, किताबें बहुत ज़्यादा थी, लोग पढ़ते भी थे, लाइब्रेरियाँ थीं। आज एक तासर है, वो सही है या गलत है, आप बताएंगे कि किताब के पढ़ने वाले लोग कम हो गए क्या? अच्छा, ये एक बिल्कुल एक मुहावरा सा बन गया है कि हम ये कहते हैं कि आज किताब पढ़ने वाले नहीं रहे या लोग किताब नहीं पढ़ते। लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्रैक्टिकली अमली तौर पर देखा जाए तो ये ऐसा नहीं है। आज भी लोग किताब पढ़ना चाहते हैं, किताब ख़रीदना चाहते हैं। आज नमल में हमारे ये 3 रोज़ा किताब मेला लगा है, तो आप देख सकते हैं अभी भी कि यूनिवर्सिटी के बाहर के लोग भी, मेहमान भी आ रहे हैं, किताबें ख़रीद रहे हैं, बच्चे भी किताब पढ़ना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं। हाँ, एक ये बात यहाँ तक ठीक है कि उसकी रुझानात में थोड़ी सी कमी ज़रूर आई है, क्योंकि अब किताबें PDF
PDF کی صورت میں موجود ہیں, موبائل میں موجود ہیں, لیپ ٹاپ پہ موجود ہیں, تو ان کی سافٹ فارم جو ہے وہ بہت آسانی سے مل جاتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ کتاب پڑھنا ختم ہو چکا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط ہوگا. اچھا نہیں, اس کو ہم جس طرح آپ نے مختلف اقسام بتائی ہیں کتاب کی شکل کی, تو یہ ترقی ہوئی کتاب کی آگے بڑھی ہے یا محدود ہوئی ہے؟ نہیں, یقیناً یہ کتاب جو ہے وہ آگے بڑھی ہے. دیکھیں, بطور استاد ہماری تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ کتاب پڑھے. اب وہ کسی بھی فارم میں پڑھ رہا ہے, چاہے موبائل پہ پڑھ رہا ہے یا پریکٹیکلی فزیکلی کتاب کو ہاتھ میں لے کر پڑھ رہا ہے, ہمارے لیے خوشی کی بات ہے وہ ہر طرح سے پڑھے. تو بچے اب لیپ ٹاپ پہ کر رہے ہیں, اب کنڈل آ چکا ہے, وہاں پر لوگ کتابیں پڑھتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کتاب پڑھنا ضروری ہے, کیونکہ اب زمانہ بدل رہا ہے تو چیزیں ظاہر ہے آہستہ آہستہ بدل ہی رہی ہیں. لٹریچر پڑھنے والے بچے ہیں وہ تو ہر چیز پڑھنا چاہتے ہیں, ظاہر ہے کیونکہ ادب کا تعلق تاریخ سے بھی ہے, سماجیات سے بھی ہے, سیاست سے بھی ہے. لیکن اگر دوسرے سبجیکٹ کے جو بچے ہیں وہ ظاہر ہے محظوظ ہونے کے لیے, حظ اٹھانے کے لیے زیادہ تر ناول پڑھنا پسند کرتے ہیں, ناول یا شاعری. جیسے جان ایلیا کو لوگ بچے بہت شوق سے پڑھتے ہیں, ناول بہت شوق سے پڑھتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ فکشن کی طرف اور شاعری کی طرف خاص ان کا رجحان ہوتا ہے. تو اب کتاب کے ساتھ اب رشتہ ہمارا مضبوط ہے, اسی طرح قائم ہے, کم ہو رہا ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ مشوانی صاحب, آپ نے بڑا اچھا ایک تو اس ادبی میلے میں, کتاب کے میلے میں آ کے آپ نے اپنا کتاب دوستی کا ثبوت دیا. بڑی بدنصیبی کی بات ہے جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ کتاب کا تعلق انسان سے انسان جتنا پرانا ہے, اور بڑی ایک مشہور مقولہ ہے کہ ایک کتاب پڑھ کے آپ کئی زندگیاں جیتے ہیں. آپ دنیا میں جتنی کتابیں پڑھتے ہیں آپ اتنی زندگیاں جیتے ہیں. لیکن بدنصیبی کی یہ بات ہے, جیسے دنیا بھر میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صدی جو ہے یہ کتاب کے ساتھ وابستگی کی آخری صدی ہے. خدا کرے کہ یہ مقولہ غلط ثابت ہو, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو تہذیب سیکھتا ہے, جو شائستگی سیکھتا ہے, جو جینے کا ہنر سیکھتا ہے, وہ ادب کے بغیر, لٹریچر کے بغیر, کتاب کے بغیر کچھ اس کی حیثیت نہیں ہے, وہ ادھورا ہے, نامکمل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا بطور استاد کے بھی, میں گزشتہ 20-22 سال سے استاد بھی ہوں, 20-22 سال سے میں صحافی بھی ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری جنریشن کا بھی قصور ہے, ہماری ریاست کا بھی قصور ہے, عالمی سامراجی نظام جو ہے اس کا بھی اس میں رول ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جدید تخلیقات ہوتی ہیں, انسان ترقی کرتا ہے, اس نے ایسے انسٹرومنٹس, ایسے آلے ایجاد کر لیے ہیں جس میں نوجوانوں کا وقت گزرتا ہے, انہیں وہ کچی پکی جو بھی معلومات ہے وہاں سے وہ مل جاتی ہے, تو کتاب کے ساتھ ان کا رشتہ کمزور ہو گیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی لوگ کتابیں لکھتے ہیں, آج بھی بہت سارے لوگ کتابیں پڑھتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ لوگ جو انفلوئنشل ہیں, آئیدر وہ اکیڈیمیشنز ہیں, آئیدر وہ میڈیا پرسن ہیں آپ جیسے, یا وہ ہیلم آف افیئرس پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ان کو دانستہ طور پہ کچھ ایسے ریولوشنری میئرز لینے پڑیں گے کہ نوجوان نسل کا کتاب کے ساتھ وابستگی کو بڑھایا جائے. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ کتاب کی اہمیت ہے, آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ کتاب کی اہمیت تو ہمیشہ رہی ہے. مجھے وہ والٹیر کا کال یاد آتا ہے کہ دور وحشت اور بربریت کو چھوڑ کے تمام زمانوں پر کتابوں نے ہی حکومت کی ہے. اور اب کتاب کی شکل بدل سکتی ہے, وہ جو ہے PDF کی صورت میں آ سکتی ہے, یا اس کی آڈیو کی شکل میں آ سکتی ہے, لیکن کتاب رہتی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے یہ جو کتاب ساری کی ساری ہے, اور اس پہ لوگ جس طرح سے آئے ہوئے ہیں, پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو پبلشنگ کا کام ہے وہ بڑا ہے, اور اتنے بڑے بڑے ادارے وجود میں آئے ہیں, اور وہ سروائیو نہیں کر رہے, وہ ترقی کر رہے ہیں. ان کے مالکان جو ہیں ان کو دیکھا ہے کہ وہ ایک مہران گاڑی سے ٹویوٹا تک آئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کتاب بک رہی ہے اور پڑھی جا رہی ہے. لیکن اس میں جو نئے ایلیمنٹس آئے ہیں, جن کا تعلق آڈیو سے ہے, جن کا تعلق PDF سے ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے, اور وہ اس کو ہیلپ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ نئی ٹیکنالوجی اپنے ساتھ کتابوں کی نئی شکلیں لے کے آتی ہے. تو اس حوالے سے کتاب جو ہے اس کی اہمیت کسی بھی معاشرے میں اور کسی بھی پرسنالٹی کے حوالے سے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کچھ چیزیں ہمیں مہنگی لگتی ہیں, ممکن ہے ہمیں برگر مہنگا نہ لگے, جسے کھانے میں ہمیں آلموسٹ 12 سے 13 منٹ لگتے ہیں, اور ہم 500 روپے فارغ کر دیتے ہیں. لیکن جب ہم 500 روپے کی کتاب خریدتے ہیں جو کم از کم ہمارے گھر کے اندر 30-40 سال رہ سکتی ہے, اور اس سے کئی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ہم جب اس کمپیریزن میں جاتے ہیں تو وہاں کتاب مہنگی لگتی ہے. ہمیں جیولری مہنگی نہیں لگتی, ہمیں اپنے شوز مہنگے نہیں لگتے, ہم نے ٹائی خریدنی ہو تو مہنگی نہیں لگتی. تو میرا خیال ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ پرائرٹی سے ہے. آپ دیکھیے کہ محض پچھلے 25 سال کے اندر کتنی یونیورسٹیاں بڑھی ہیں, ان یونیورسٹیوں کے ساتھ کتنی لائبریریز بڑھی ہیں, ان لائبریری کے ساتھ لوگوں کا جو ریسرچ ورک جڑ گیا ہے. آپ BS کریں, MPhil کریں, PhD کریں, اس کے ساتھ لائبریری
کا جو استعمال ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اصل چیز جو ضرورت ہے کہ ہمیں بچوں کے اندر کتاب اور کتاب والے کے ساتھ جو ہیرو شپ کا ایک تصور ہے اس کو قائم کرنے کا مسئلہ ہے. ناظرین، کتابیں خریدنے والے لوگ چاہے کہتے ہیں کہ کام تو ہوئے ہیں لیکن ختم نہیں ہوئے ہیں. کتابیں خریدیں، کون کون سی کتابیں خریدیں، کس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ مجھے دلچسپی ہے اپنی لوکل زبانوں سے، سرائکی سے، ہندکو سے، پنجابی سے. تو میں نے ان 3 زبانوں کی تاریخ لی ہے، اور اس کے علاوہ کلیات اقبال دیکھ رہا ہوں، وہ رکھنے کے لیے لے رہا ہوں. NBF کے پاس بھی ہے اور ادھر بھی ہے. لوگوں آج کے اسٹوڈنٹ میں کتابوں کی طرف رجحان ہے پڑھنے کا، خریدنے کا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے آپ کی معاشی حالات. اب کتابیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ جو بندہ ادب سے دلچسپی رکھتا ہے وہ کتاب خرید ہی نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ جو مالی لحاظ سے زیادہ فلورش ہے. ہم لوگ تو کتاب کے پاس ہی نہیں پہنچ سکتے، تو اس وجہ سے بندہ PDF میں پڑھ لیتا ہے. یہ اس لیے لی ہیں کیونکہ یہ مجھے اچھی لگتی ہیں، میں نے اپنی لائبریری میں رکھنی ہے. آپ نے لائبریری اپنی بنائی ہوئی؟ ہاں، مطلب چھوٹی بہت 10-20 کتابیں ہوں گی، لیکن ارادہ تو یہی ہے کہ مستقبل میں لائبریری بنے گی ہے. کتاب آج کے دور میں مقبول ہے. PDF کی وجہ سے وہ کتاب کی ہارڈ فارم کی طرف ان کی اٹریکشن کم ہو رہی ہے. اس وجہ سے میں کہوں گا کتاب کی مقبولیت شاید ہارڈ فارم میں کم ہوئی ہے، لیکن کتاب کی بذات خود کتاب جسے ہم کہتے ہیں اس کی مقبولیت کم نہیں ہوئی. اور بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کتاب کی مقبولیت کو بڑھانے کے لیے؟ جو نیا اسٹوڈنٹ آ رہا ہے، خاص طور پہ ینگ جنریشن میں، اس کی مقبولیت بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کتاب کی مقبولیت کتاب کے میٹر سے بھی تعلق رکھتی ہے کہ کتاب میں ایسا میٹر جیسے کہ جنریشن کو دیکھتے ہوئے کہ سپوز کرے کسی یوتھ کا جو ہے ناول کی طرف رجحان ہے تو ناول کی کتاب کو سستا کیا جائے. اس کے علاوہ اگر کسی کا افسانے کی طرف رجحان ہے یا ڈرامہ پڑھنا چاہتے ہیں یا دیگر کسی بھی وہ صنف کی طرف اس کا رجحان ہے تو آپ کو چاہیے اس صنف کی کتاب کو سستا کر دیا جائے. الہامی کتابیں ہیں، اس طرف بھی نوجوان نسل کا رجحان ہونا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کتاب کی طرف بھی نوجوان نسل کا رجحان ہے؟ جی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. میں نے یہ اسٹال جو ہے پنجاب یونیورسٹی میں لگایا ہے لاہور میں، وہاں بھی بڑی پذیرائی ہوئی ہے. ایک بات صرف یہ ہے کہ قرآن مجید جیسے ہم کسی سے پڑھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پڑھنے سے سیکھنا افضل ہے. اگر وہ سیکھے تو پھر مجھے یقین ہے کہ وہ اس کے اندر ایک تبدیلی آئے گی اور وہ آگے سکھائے گا تو اس کو یاد رہے گا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ تفاسیر کے اعتبار سے ہمارے پاس لوگ آتے رہے، لیکن ہم ان کو یہ کوشش کرتے رہے کہ وہ قرآن مجید کو ہم سے سیکھیں. ہم نے یہاں جو سٹال لگایا ہے دارا رجوع القرآن کے والے سے، اس میں جتنا بھی میٹیریل ہے وہ میٹیریل ہے طالب علم کو قرآن مجید کو سکھانا اور وہ خود آگے معلم بنانا. یہ لگاؤ جو ہوتا ہے یہ کوئی بائی برتھ ہوتا ہے، کسی کے سمجھانے سے ہوتا ہے، ٹیچر کا توجہ دلانے سے ہوتا ہے کہ کتابوں کی طرف دیکھیں، کیونکہ اپنی روایات تو ان کتابوں میں ہیں. میرا جو انٹرسٹ بکس میں ڈیولپ ہوا تھا وہ میرے بابا کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنی کتابیں جو تھیں نا وہ بہت سنبھال کے صاف کر کے آرگنائز کر کے رکھتے تھے. تو ادھر سے جو ہے نا مجھے لکھنے اور کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق جو ہے وہ ڈیولپ ہوا. اور جیسا کہ دیکھا جائے، میں نے پہلے بھی کہا کہ بچپن سے انسان جو ہے نا وہ سیکھتا آتا ہے کہ اس کی ویلیوز کیا ہیں، اس کے ارد گرد جو بھی لوگ رہتے ہیں جن کو دیکھتا رہتا ہے. پھر اگر آپ دیکھیں ماں باپ جو ہیں وہ آپ کے سامنے بچے کے سامنے بیٹھ کے فون چلائیں گے تو بچہ بھی یہی سیکھے گا کہ میں نے بڑے ہو کے فون ہی چلانا ہے. اگر ماں باپ بیٹھ کے بکس پڑھیں گے تو بچے کو بھی پتہ ہوگا کہ میں نے بکس پڑھنی ہے. نمرا، آپ کس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ میں لٹریچر بھی پڑھتی ہوں اور کلاسکس بھی پڑھتی ہوں، اور جیسے کہ میرا کورس ہے گورننس اینڈ پبلک پالیسی تو وہ بھی مجھے پڑھنا پڑتا ہے، لیکن میرا جو انٹرسٹ ہے وہ زیادہ تر کلاسکس اور انگلش لٹریچر میں ہی ہے. آج کا نوجوان جو ہے اسٹوڈنٹ ہے کتابوں میں دلچسپی لے رہا ہے؟ کیونکہ تاثر یہ ہے کہ وہ دلچسپی نہیں لے رہا. دیکھیں، آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو کتاب کی طرف تو کوئی رجحان ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں جس طرح موبائل پہ آپ کو نوٹس بھی مل جاتے ہیں، آپ کو یونیورسٹی سے جو نوٹس آپ کو جو ٹیچرز نوٹس دیتے ہیں وہ موبائل کی صورت میں مل جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو کتاب، اگر یہ کتاب میلہ بھی آپ کو یہاں پر نظر آئے گا کہ صرف لوگ دیکھنے آئے ہوئے ہیں، خریدنے کوئی بھی نہیں آیا ہوا.
تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں کتاب کی طرف اس طرح رجحان نہیں ہے. میری الحمدللہ اپنی بھی ایک کتاب پبلش ہو چکی ہوئی ہے اردو ادب کی شاعری کی, لیکن میں نے جو دیکھا ہے اس کتاب کی طرف بھی کوئی اس طرح رجحان نہیں ہے جس طرح پرانے دور میں ہوتا تھا. شاعری کی طرف ہو گیا یا پھر کسی بھی ٹاپک پہ کتاب ہو. کتاب کی اہمیت افادیت تو ہر دور میں تھی, آج بھی وہی مقبولیت ہے یا یہ ایک تاثر ہے کہ کتاب کی اہمیت کم ہو رہی ہے شاید؟ ہم جو کتاب کے ختم ہونے سے ڈر رہے ہیں نا, انہیں اپنا یہ ڈر نکال دینا چاہیے. پہلے نمبر پر علم کا اللہ تعالیٰ نے ایک تسلسل رکھا ہوا ہے سر, اس کا سفر جاری رہے گا. اس کے آگے اگر میں بند بنا کر کھڑا ہو جاتا ہوں تو میں ختم ہو جاؤں گا, علم ختم نہیں ہوگا. دوسری بات آتی ہے کتاب سر. کتاب کی جو شکل ہے یا یہ جو شیپ آج ہم دیکھ رہے ہیں, کیا یہ آغاز تحریر سے یہی تھی؟ پتھروں پر لکھنا شروع کیا, چمڑے پر لکھا, پتے کی چھال کے اوپر لکھا, درختوں کی چھالوں پر لکھا, پتوں پر لکھا. اب ہم کاغذ پر آ گئے ہیں, اور جن لوگوں کو کاغذ کی کتاب ختم ہو جانے کا تھوڑا سا افسوس بھی ہو رہا ہے, وہ اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ علم یہاں پہ ختم نہیں ہوا. ہم ابھی ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں. ہمارے پاس ابھی ای بکس ہیں, ڈیجیٹلائی بکس ہیں, پھر آڈیو بکس میں بھی ہیں, ویڈیو بکس بھی آ گئی ہیں, ویلاگز ہو رہے ہیں کتابیں پڑھ کر. تو کتاب کی تو شکلیں بدلیں گی. ہمیں انوویشن سے گھبرانا نہیں ہے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. دی اونلی کانسٹنٹ ان دس یونیورس از چینج. سو وائی وی آر سو مچ وریڈ اینڈ ہم اس سے ڈر کیوں رہے ہیں چینج سے؟ کتاب انوویٹ ہو رہی ہے سر. اب جہاں پہ میں اتنا ایک بنڈل لے کر چلتا تھا, 5 کتابیں ساری زندگی ساتھ رکھی ہیں سر, مختلف پوسٹوں پہ رہے, دریاؤں پہ, صحراؤں میں, تو کتابیں ساتھی رہیں. اب وہی میرے موبائل میں آ گئی ہیں پی ڈی ایف کے طور پر, تو میرے ساتھ تو علم چل رہا ہے. کلچر سے ان کی محبت دیکھیں, کیسے خوبصورت ڈریس انہوں نے لگائے, اور پھر ساتھ کتاب کے سفر کو بھی جاری رکھا ہوا ہے. کتاب خریدتے بھی ہیں, کتاب پڑھتے بھی ہیں. کتاب ایک بہت اچھا ساتھی ہوتا ہے. آج کے دور میں جو ایک تاثر ہے کہ یہ جو آج کا اسٹوڈنٹ ہے وہ کتاب سے تھوڑا دور ہے, ایسا ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہے, کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں جس کا واسطہ کتاب سے ہوتا ہے. آج کل اگر ہم دیکھیں پاکستانی معاشرے کے, تو کتاب کی بنسبت لوگ جو ہے وہ اس کا جو بڑا اثر ہے وہ ڈیجیٹل جو نئی ٹیکنالوجیز ہے اس کا بھی ہے, اور ماحول کا بھی اثر ہے. ملک میں جو ہے وہ اتنا ماحول ہم نہیں پرووائڈ نہیں کر سکتے جس کے ذریعے ہم کتاب کا جو کنسیپٹ ہے وہ آگے لے کے جائے. آپ کی بھی کتابوں سے محبت ہے؟ جی بالکل. کس طرح کی کتابیں؟ مطلب ہسٹری سے ریلیٹڈ ہوں, کلچر سے ریلیٹڈ ہوں, یا پھر کوئی سٹوری بھی ہو سکتی ہے. ہر طرح کی بکس جو بھی ہو, بس بک ریڈنگ کا مجھے شوق ہے. اچھا, یہ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں یا اس طرح کے فیسٹیول میں شرکت کرتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے کلچر کو قریب لاتے ہیں, سمجھنے کا موقع ملتا ہے. جی بالکل. اب جیسے کہ میں کسی اور کلچر کی بھی بک پڑھ لوں تو مجھے اس کا اندازہ ہو جائے کہ وہاں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں اور ان کا کلچر کیسا ہے. آپ کے اپنے کلچر کی آپ پہچان کروائیں. اگر ہم پشتونی کلچر کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں مہمان نواز بڑے ہوتے ہیں. اور کیا خوبی ہوتی ہیں آپ کے کلچر؟ مہمان نواز ہوتے ہیں, کھلے دل کے بھی ہوتے ہیں, اور وہ تو آگے یہ ہے کہ مطلب وہ ہر چیز میں بہت زیادہ مطلب اچھے ہوتے ہیں. آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں بہادر قوم بھی کہا جاتا ہے ویسے ان کو. اور ایک اچھا سا میسج میں بس یہی کہوں گی کہ آج کل لوگ جو بچے جو ابھی کی جنریشن ہے یہ زیادہ تر فون وغیرہ یوز کرتے ہیں. اگر بکس بھی دیکھنا ہو تو آن لائن دیکھتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنے دن میں 1 گھنٹہ یا 40-30 منٹ آپ کو نا بک کو دینے چاہیے کہ آپ بک ریڈنگ کیا کریں. ناظرین, ایک ایسی شخصیت میرے ساتھ موجود ہے, دکھنے میں آپ کو شاید اس کا وزن کا نہ معلوم ہو پائے, لیکن ادب کے حوالے سے, شاعری کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے, شاہد فرید. اور مجھے آپ مجھے یہ بتائیں کہ شاہد, یہ کتابیں آپ بیچتے بھی ہیں, کتابیں پڑھتے بھی ہیں, کتابیں لکھتے بھی ہیں, اور یہ جو بکس کا ہابی ہے یہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہے, اور یہ ایسی جو ایکٹیویٹیز ہیں اسے سوسائٹی میں بھی اہمیت دینی چاہیے اور سرکاری سطح پہ بھی اہمیت ہونی چاہیے. ایسے فیسٹیول ہمارے معاشرے میں اور مثبت چہرے کو نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں,
और मैं बाकायदा पब्लिशर भी हूँ किताबों के हवाले से, मुख्तलिफ अखबारात में मज़ामीन वगैरह कहानियाँ भी लिखता हूँ और ये मेरा हॉबी है। किताब से मैं मोहब्बत भी करता हूँ और मैं इसे फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान भर में किताबों के स्टॉल वगैरह में भी लगाता हूँ, ठीक है। और मेरा ये हुकूमत और इसके साथ जो मुतल्लिक़ा अदारा जाते हैं जो एजुकेशन के, हलका बाब ज़ौक़ और दीगर अदारा जा अकादमी अदबियात है, नेशनल बुक फाउंडेशन है, दीगर अदारा जा जो सरकारी सतह पर है, उनसे रिक्वेस्ट है कि किताब के फ़रोग़ के लिए आप कलीदी किरदार अदा करें। इस किताब की फील्ड को आप बहरूपिया तौर पे इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसे एक मुस्बत एक्टिविटीज़ के तौर पे इसे चेहरे को आप फ़रोग़ देने में किरदार अदा करें। हमारी नौजवान नस्ल को इस हवाले से आगाही दें और मैसेज दें कि किताब आज के माशरे में ज़रूरत है इस किताब की, और इसके साथ ही ये हमारे माशरे की अक्कासी करने में भी अहम किरदार अदा कर सकती है। सर, किताब पे बहुत बात होती रहती है, किताब मेले भी लगते हैं। एक तासर जो है वो कि किताब में अब लोगों की दिलचस्पी नहीं रही, या किताब बिकती कम है, छपती कम है, या लिखारी कम हो गए, ऐसा है? नहीं, ऐसा ये एक तासुर ज़रूर है, और हम जानते हैं तासुर अमूमी एक रवैया होता है। जो लोग इस फील्ड से मुंसलिक हैं और चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको अंदाज़ा है कि किताब पढ़ने वाले, छापने वाले, लिखने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और पहले से अच्छे भी हैं और पहले की तरह के भी हैं। क्लासिक भी तर्ज के लिखने वाले भी हैं, जदीद लिखने वाले भी हैं, अच्छे नकात भी हैं, और किताबें बहुत ज़्यादा छप रही हैं। बस मैं आपको मिसालें दूँ कि आप जेलम बुक कॉर्नर से देखें, इंतहाई अच्छी किताबें छप रही हैं, अच्छी कीमत पे भी हैं, लेकिन लोग उसे ख़रीद रहे हैं। आप अशरफ बुक एजेंसी पे चले जाएं, कमेटी चौक रावलपिंडी में, उधर आप देखेंगे लोगों का अच्छा रश है, किताबें ख़रीदने वाले हैं। ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि किताब किसी भी दौर में ख़त्म हो गई है या उसकी तादाद बिकने में कम हो गई है, लेकिन जो ओवरऑल एक हम देखेंगे आईटी की वजह से जो अमेज़ोन ने किंडल का एक प्रोग्राम दिया है, तो दुनिया भर में एक किताब के पढ़ने का जो रुझान है वो आईटी पे चला गया है। किताब इट्सेल्फ एक सिविलाइजेशन है, अपने आप में एक तहज़ीब है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो तहज़ीब ख़त्म हो जाए? तहज़ीब कोई भी है वो एक तर्ज से दूसरी तर्ज में डेवलप होती है, जम होती है, वो ख़त्म नहीं होती। तो अगर ये हार्ड बुक है, ये भी बड़ी अच्छी तादाद में बिक रही, छप रही है और पढ़ी जा रही है, उसके अलावा ये जो सॉफ्ट बुक्स हैं वो भी अच्छी खासी तादाद में पढ़ी जा रही हैं, बस थोड़ा सा पढ़ने का पैटर्न मुख्तलिफ हो गया। नाज़रीन, अगर हम अपनी तालीमात को देखें तो हमारा हमेशा का रिश्ता जो है वो किताब के साथ है, जो अज़ल से लेकर अबद तक जारी रहेगा। किताब जो आपको इल्म देती है, जो आपको रोशनी का सफ़र दिखाती है, जो आपकी ज़िंदगी की साथी है। किताब के साथ आपका रिश्ता हमेशा के लिए है, क्योंकि इसी किताब ने आपको रहनुमाई दी। ज़िंदगी के किसी शोबे में आप चले जाएं, किताब हमेशा आपके लिए रोशनी के दरवाज़े खोलती रही, आपके दिमाग को रोशन करती रही। आप अगर इस्लामी नुक्ते नज़र से देखें तो कुरान पाक एक ऐसी किताब जिसने आपकी ज़िंदगी को सिर्फ नहीं बदला बल्कि कौमों की ज़िंदगी को बदला है। हमें चाहिए कि इस किताब की रहनुमाई में हम अपना सफ़र जारी रखें, हम अपनी किताब के साथ साथ अपनी रफ़ाकत को आगे बढ़ाए रखें। हमने माजी में देखा कि बहुत सारे लोग जो थे वो किताब के साथ जब दूर हुए तो वहाँ पे उनके पास रहनुमाई के रास्ते नहीं बचे। आज ज़रूरत है कि हम इस किताब के सफ़र के साथ साथ अपने कदम मिलाएं, आगे बढ़ें और हम अपनी मंजिलें तय करें कामयाबी की, कामरानी की। और ये उसी वक्त होगा जब आपका सफ़र किताब के साथ जारी और सारी रहेगा। इसी ख्वाहिश के साथ असमत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।